اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، محمد علی شلمغانی کون ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ یہ محمد علی شلمغانی یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں ایک نہایتی جلیل القدر صحابی ہے، فقہائے شیعہ میں سے ہے، محدثین شیعہ میں سے ہے، یعنی عصر غیبت صغریٰ کے محدثین کی فہرست مرتب کی جائے، فقہاء کی فہرست مرتب کی جائے تو یہ محمد علی شلمغانی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری کے صحابی ہونے کی وجہ سے عصر غیبت صغریٰ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو غیبت صغریٰ تھی، اس زمانے کے فقہاء میں ایک نامدار فقیہ تھا، ایک نامدار محدث تھا۔ یہ حسین ابن روح اور مؤمنین کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرتا تھا، یعنی اس قدر مورد اعتماد تھا، لیکن یہ منتظر تھا کہ اسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی نیابت خاصہ عطا کریں گے، یعنی حسین بن روح کی جگہ امام زمان اس کا انتخاب کریں گے، لیکن امام زمان نے اس کا انتخاب نہیں کیا، حسین بن روح نوبختی کو اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا۔ تو آغاز میں تو یہ ساتھ رہا، اور حسین بن روح کو جو توقیعات آتی تھی امام زمان کی جانب سے، جو پیغامات آتے تھے، یہ ان پیغامات کو آگے منتقل تو کرتا تھا، لیکن عقیدتی اعتبار سے اس کے دل میں جو ہے وہ ایک رخنہ ایجاد ہو چکا تھا، لہٰذا یہ حسین بن روح نوبختی کی طرف جھوٹی نسبتیں دینا شروع ہوا۔ اعتقادی اعتبار سے بھی یہ شخص منحرف العقیدہ بن گیا، یعنی غلو کا قائل ہو گیا، یعنی یہ شخص اس نظریے کا قائل تھا کہ اللہ نے اپنی روح کے ساتھ آدم میں حلول کیا، آدم کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء میں حلول کرتا کرتا خاتم تک پہنچا، خاتم سے خاتم کے اوصیاء تک پہنچا، امام حسن عسکری تک پہنچا، اب اللہ میرے وجود میں حلول کر چکا ہے۔ ایک ایسا نظریہ اس نے جو ہے وہ قائم کیا، اور ایک طرف سے یہ خود حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نیابت خاصہ کا بھی مدعی تھا، لیکن جب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اس جو ہے وہ شخص کے نظریات سے اطلاع ملی تو امام زمان نے توقیع جاری کی حسین بن روح نوبختی کے نام، اور اس شلمغانی کے اوپر لعن کی، اور شیعوں کو حکم دیا کہ اس شلمغانی سے دوری اختیار کریں۔ پس یہ حسین بن روح نوبختی جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تیسرے نائب تھے، انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس شلمغانی سے لوگوں کو دوری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس شلمغانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 20ویں عباسی خلیفہ راضی باللہ نے اسے گرفتار کیا، اور اسے جو ہے وہ 323 ہجری قمری کو اسے قتل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقیہ تھا، محدث تھا، اس کے جو آثار ہیں، جو اس کی کتابیں ہیں، وہ کیا قابل اعتماد ہیں؟ تو یہاں دو نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو اس کے غلو سے پہلے کے نظریات ہیں اور غلو سے پہلے کی کتابیں ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، غلو کے بعد والی کتابیں اس کے اور آثار قابل اعتماد نہیں ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے یہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل کرتا ہے اور سلسلہ سند بھی موجود ہے، وہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو خود اس کی اپنی طرف نسبت موجود ہو، ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو فقیہ عصر غیبت صغریٰ ہے، ایسا شخص جو محدث ہے، ایسا شخص جو امام حسن عسکری کے اصحاب میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے، ایسا شخص جو امام زمان کے تیسرے نائب حسین بن روح کا بھی قریبی ہے، شیعوں میں ایک نہایتی نامدار شخصیت کے طور پر شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ امتحان الہی میں کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اس پر لعن کی، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے دوری اختیار کریں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔